آداب شریعت علوم ودانش حضرت قبلہ پیر محمد اجمل دہلی صاحب دعوت برکاتہ ملالیہ، حاضر نوجوان علامہ مفتی محمد مقاصد احمد صاحب جی شرف، مجاہد اہل سنت حضرت مولانا قاری سرفراز احمد صاحب، انتہائی قابل احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن مجید کی بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل کو ہمارے لیے دین سمجھنے، دین سیکھنے، عقائد کی درستگی اور اعمال کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اشتہار پہ آپ نے عنوان دیکھا ہوگا، مکہ المکرمہ اور مدینہ الرسول میں برسنے والے انوار و تجلیات، اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس مہینے کی 15 تاریخ کو 15 شوال کو احد کے میدان میں 70 صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے وفا کرتے ہوئے جام شہادت پہنچ گیا۔ بالخصوص حضور کے پیارے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کا مبارک ذکر بھی آج گفتگو کا عنوان ہے اور اس میں شامل ہے۔ تو یہ دونوں موضوعات آپ کے سامنے نماز عشاء سے بیشتر بیان کروں گا۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ گزشتہ دروس میں تخلیق آدم کا ذکر، کیونکہ جو مسلسل درس قرآن چل رہا تھا، اس میں یہ آیت میں نے گزشتہ جو آخری درس ہوا اس میں پڑھی تھی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ فرشتوں نے جب انسانی وجود کے مٹیریل کو دیکھا تو انہوں نے عرض کیا، پروردگار، انسان تیرے حکم توڑے گا۔ یہ عام انسانوں کی بات تھی، نہ کہ انبیاء اور رسول کی۔ یا اللہ، انسان تیرے حکم توڑے گا، گناہ کرے گا، پھر تو انسان کو کیوں وجود عطا کر رہا ہے اور اتنی شانے کے اپنے قرب کے لائق بنا رہا ہے، جبکہ انسان تو گناہ کرے گا، گناہ اس کے باطن کو پلید کر دے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا، فرشتوں، میں ایک ایسا گھر بناؤں گا جو میری رضا کے لیے اس گھر کے ساتھ چکر لگائے گا، میں اس کے پچھلے گناہ معاف ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا۔ یہ جو لفظ مبارک آیا ہے نا بیت اللہ کی شان میں، اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کعبہ شریف کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ شریف کے ساتھ چکر لگائے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ کریم نے فرمایا، فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو کہ انسان گناہ کرے گا، اس کا باطن پلید ہو جائے گا، پھر میں تو پاک ہوں، وہ میرے قرب کے لائق کیسے بنے گا؟ فرمایا، جو میرے گھر کا طواف کرے گا میں اسے پاک کر دوں۔ اور کعبہ شریف کے طواف میں جتنے قدم اٹھائے جاتے ہیں وہ قدم اللہ کے راستے میں اٹھائے جا رہے ہیں، اور ایک قدم پر 1,00,000 قدم اٹھانے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اب طواف کرتے ہوئے کبھی آپ گنے پہ کتنے قدم اٹھتے ہیں؟ ہر قدم پہ 1,00,000 قدم راہ خدا میں چلنا،
یہ اجر عطا کیا جاتا ہے۔ جگہ بدل جائے ثواب بدل جاتا ہے۔ آپ گھر نماز پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، ثواب برابر ہے۔ گھر نماز پڑھنے اور اس مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھنے میں ثواب کا فرق ہے۔ 27 گنا زیادہ اجر ملے گا اگر آپ مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، لیکن اس مسجد میں سنبڑیال کی اس مسجد میں نماز پڑھنا اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا، اس میں اجر و ثواب کے حوالے سے کتنا فرق ہے کہ اگر کوئی مسجد حرام میں جا کے نماز پڑھتا ہے، ایک نماز پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا کیا۔ ایک نماز پر جس رب کی عبادت یہاں کرنی ہے اسی کی عبادت مسجد حرام، معبود وہی رب ہے، تو ثواب کیوں بدل گیا؟ سوال آپ کو سمجھ آ گیا؟ اللہ نے اس جگہ کو مقدس بنایا ہے، اس جگہ کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، شان عطا کی، ورنہ جس رب کو وہاں جا کے سجدہ کرنا ہے، یہاں اس مسجد میں بھی اسی رب کو سجدہ ہو رہا ہے۔ معبود ایک ہی ہے، وہاں بھی اسے سجدہ، یہاں بھی اسے سجدہ، پر جو ثواب وہاں ہے وہ یہاں۔ کعبہ شریف کے سامنے مسجد حرام میں نماز ادا کریں، ایک نماز پر کتنی نمازوں کا ثواب ہے؟ وسیلے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ سنتا ہے، تو یہاں ہی اللہ کو پکار لو، ولیوں کی قبروں پہ کیوں جاتے ہو، مدینہ منورہ کیوں جاتے ہو؟ اللہ ہر جگہ موجود، اللہ سنتا ہے، اللہ دے سکتا ہے، پھر تم وسیلہ کیوں اپناتے ہو؟ تو ہم وسیلہ اللہ کو سنانے کے لیے نہیں اپناتے، اللہ کو منانے کے لیے۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو خوش آمدید کہتا ہوں، احمد مرحبا۔ اللہ تعالیٰ حضرت اللہ پیر صاحب کی آمد ہم سب کے لیے باعث برکت، باعث رحمت بنائے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود، اللہ سنتا ہے، تو براہ راست اللہ کو ہی پکار لو، اللہ سنتا ہے، اللہ دے سکتا ہے، وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سے مانگو، اللہ سنتا ہے، اللہ دے سکتا ہے، وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس رب کی عبادت کعبہ شریف جا کے کرنی ہے، یہاں بھی اسی کی عبادت کرنی ہے، کعبے کیوں جاتے ہیں؟ کعبے کو ہم وسیلہ بناتے ہیں اللہ کو منانے کا۔ ثواب کا فرق تو میں بیان کر چکا ہوں۔ یہاں نماز پڑھے 27 گنا، وہاں جائیں اللہ اتنا راضی ہوتا ہے ایک نماز پہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ تو ہم جو اولیاء اور انبیاء کا وسیلہ پکڑتے ہیں وہ اللہ کو اپنی عرض سنانے کے لیے نہیں، اللہ کو منانے کے لیے، ورنہ سنتا تو وہ ہے، سننے پر کوئی ہمارا معاذ اللہ شک یا اعتراض نہیں ہے کہ وسیلہ پکڑیں گے تو پھر وہ سنے گا، نہیں، وسیلہ پکڑیں گے پھر وہ مانے گا کہ میرے محبوب کا نام آ گیا ہے، پھر وہ راضی ہو جائے گا، پھر وہ خوش ہو جائے گا۔ تو وسیلہ کس لیے پکڑتے ہیں؟ نماز گھر ہی پڑھ لیں، مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ مسجد کو آپ نے وسیلہ بنایا ہے اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو منانے کا۔ اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں جو اس گھر کے اندر آ کے طواف کرے گا بیت اللہ کا، جو میری رضا کے لیے اس گھر کی زیارت کرے گا، اس گھر کا طواف کرے گا، میں اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی، وہ گھر بڑی برکتوں والا ہے اور ہدایت بانٹنے والا ہے۔ کعبہ شریف کے اندر اللہ نے ایسی روحانیت بھر دی ہے اور ہمہ وقت اس پہ ایسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ جب کوئی کعبے کو دیکھتا ہے تو دیکھنے کا اثر دل پہ پڑتا
رہتا ہے دل کی غفلت دور ہو جاتی ہے، دل کی میل دور ہو جاتی ہے۔ جس دل میں ایمان ہے اس دل میں حرمین شریفین کی محبت ہے۔ مکہ شریف اور مدینہ منورہ، ان دو شہروں کی محبت کا تعلق ایمان کے ساتھ۔ جس دل میں ایمان ہے اس دل میں ان شہروں کی محبت ہے، اور انہیں عام شہروں کی طرح شہر نہ سمجھنا، یہ مقدس وادیاں ہیں۔ جو ان شہروں سے محبت کرتا ہے مرتے دم ایمان پہ خاتمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ ایمان پر خاتمے کے جو وظائف ہیں ان میں سے ایک وظیفہ حرمین شریفین کی محبت ہے۔ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ بندہ دنیا سے ایمان لے کے جائے، پر یا اسی دا جانی ہے جس دا توڑ جائے۔ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ بندہ دنیا سے ایمان لے کے گیا۔ ایمان پر خاتمے کے جو وظائف ہیں ان میں سے ایک وظیفہ یہ ہے، جو بھی مکہ المکرمہ سے محبت کرتا ہے، مدینہ منورہ سے محبت کرتا ہے، مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کریم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دعا فرمائی، یہ دعا بخاری شریف میں ہے۔ استاد العلماء علامہ پیر محمد اجمل تہبی صاحب اس کی تصدیق فرمائیں گے، آپ ان سے پوچھ لیں۔ بخاری شریف میں یہ دعا ہے، میرے آقا کریم نے دعا مانگی، پروردگار جس طرح تو نے ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت پیدا کی، اس طرح اور اس سے 2 گنا مدینہ منورہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اس کی شرح میں شارحین نے لکھا ہے، جس دل میں مکہ شریف اور مدینہ منورہ کی محبت محسوس ہو، سمجھے اسے حضور کی دعا کا فیض پہنچ رہا، کیونکہ حضور نے دعا فرمائی، یا اللہ ان شہروں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ جس طرح مکہ کی محبت پیدا کی، اس سے 2 گنا مدینہ منورہ کی محبت پیدا فرما۔ جو اپنے دل میں مدینہ منورہ کی محبت محسوس کرتا ہے، اس کے دل کو رسول اللہ کی دعا سے حصہ مل رہا ہے، اس دعا کا فیض اس دل پہ برس رہا ہے۔ مکہ شریف اور مدینہ منورہ یہ عام شہروں کی طرح شہر نہیں، بلکہ مقدس وادیاں ہیں۔ کیا ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے، اللہ کریم نے اپنے پیغمبر سے فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، جوڑے اتار کے ننگے پیر آئے۔ کیوں؟ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، آپ مقدس وادی میں داخل ہو چکے ہیں۔ جہاں تورات نازل ہو وہ تو مقدس وادی ہے، تو جہاں قرآن نازل ہوتا ہے۔ تورات اللہ کا کلام اور بڑی شان والی کتاب ہے، پر آسمان سے جتنی کتابیں نازل ہوئیں ان کی سردار کتاب ہے تو قرآن پاک۔ جہاں تورات نازل ہو وہ مقدس وادی ہے، جہاں قرآن نازل ہوتا ہے۔ مکہ شریف اور مدینہ منورہ محبت وحی ہے، یہاں جبریل اترتے رہے، یہاں وحی نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مکہ شریف حضور کی ولادت پاک، میلاد النبی کا شہر، اور مدینہ منورہ روضہ رسول کا شہر ہے۔ دونوں شہروں کو حضور کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ مکہ شریف میں بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ کے ساتھ بہت ساری نشانیاں ہیں جو اللہ کی ذات پر دلالت کرتی ہیں۔ حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، آب زمزم ہے، صفا مروہ ہے، یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی ذات پر۔ حجر اسود میرے آقا کریم نے فرمایا جو اس کا بوسہ لے یا استلام کرے، قیامت کے دن یہ پتھر گواہی دے گا، یا اللہ فلاں بن فلاں نے میری تعظیم کی تھی، اسے بخش۔
جس نے بوسہ دیا ہے یا دور سے سلام استلام کیا ہے، حجر اسود اس کے باپ کا نام بھی حشر کے میدان میں لے گا، یا اللہ فلاں کے بیٹے نے میری تعظیم کی۔ استلام کہتے ہیں دور سے سلام کرنا۔ آج کل استلام ہی ہوتا ہے، 2 سال ہو گئے بوسے کی اجازت نہیں، خاص طور پہ اجازت دی جاتی ہے، کوئی حکمران چاہے بوسہ دے لیتا ہے، ورنہ عوام کو یہی ہے کہ دور سے استلام کرے۔ استلام کا مطلب کیا ہے؟ دور سے۔ کبھی اس پتھر نے کہا ہے ٹھہر جاؤ اپنا نام تو لکھوا جاؤ، میں نے قیامت کے دن گواہی دینی ہے۔ وہ پتھر نام پوچھتا ہے اور حدیث ہے وہ نام بتائے گا، نام پوچھتا نہیں پر قیامت کے دن نام۔ اللہ نے اس پتھر کے اندر ایسی روحانیت رکھ دی ہے، اس سکین کر لیتا ہے تو بندہ سلام کر رہے اس کا نام کیا ہے اور یہ بیٹا کس کا ہے؟ جس رب نے پتھر کے اندر اتنی صلاحیت رکھ دی اور ایسی روحانیت رکھ دی، اس نے اپنے محبوب کے سینے میں کیا کچھ رکھا۔ ضروری نہیں کہ حجر اسود کے قریب آ کے سلام کریں، دور سے سلام کریں، وہ پھر بھی جانتا ہے۔ پتھر کے اندر اتنی روحانیت ہے کہ دور سے سلام کرنے والوں کو پہچانتا ہے۔ تو رحمت للعالمین کی قوت سماعت دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حجر اسود کے بعد مقام ابراہیم، قرآن کہتا ہے یہ نشانی ہے اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ بھی ایک نشانی ہے جو کعبہ شریف کے سامنے ہے۔ آج سے 4500 سال پہلے پتھر کی چھاتی پہ نبی کے پیروں کا نشان لگا۔ 4500 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اللہ نے آج بھی اس پتھر کو سنبھال کے رکھا۔ حکومتیں بدلی، دشمنوں کی حکومتیں بھی آئیں، پر کوئی اس پتھر کو نہیں توڑ سکا۔ 4500 سال جو اس پتھر کو دیکھتا ہے، حاجیوں کو حکم ہے کعبے کا طواف کر کے پھر آؤ اس پتھر کی زیارت کرو۔ بس ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں پھر آگے چل رہا ہوں۔ اس پتھر کو دیکھیں تو حضرت ابراہیم کے پیروں کا نشان نظر آتا ہے۔ کیا نظر آتا ہے؟ حضرت ابراہیم کے نبی کے پیروں کا نشان دیکھیں تو رب راضی ہوتا ہے، نبی کا چہرہ دیکھنے سے رب کتنا راضی ہوتا ہے۔ خلیل اللہ کے پیروں کا نشان دیکھیں تو رب کا قرب ملتا ہے، رب کی رحمت ملتی ہے، رب راضی ہوتا ہے۔ خلیل اللہ کا چہرہ دیکھنے سے کیا کچھ ملے گا؟ اور خلیل اللہ جن کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ وہ شانوں والا رسول بھیج دے، اس ختم نبوت کے تاجدار کا چہرہ دیکھنے سے کیا کچھ ملتا؟ یہ تو حجر اسود کے قریبی مقام ابراہیم، اس کی زیارت کرنے سے یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ نبی کے پیروں کا نشان دیکھنا بھی فائدے سے خالی نہیں، نبی کے پیروں کا نشان دیکھنے سے بھی برکتیں ملتی۔ اس کے بعد چاہے زمزم کا کنواں، موجودہ دور کے سائنسدانوں نے، امریکہ یورپ کے سائنسدانوں نے زمزم منگوایا اور اپنے کیمیکل سے زمزم جیسا پانی مصنوعی طور پہ تیار کرنے کی کوشش کی کہ ہم ایسا پانی تیار کریں، کمپنی بنائیں جس پانی کا ذائقہ، جس پانی کا معیار، جس پانی کی تاثیر زمزم جیسی ہو۔ امریکہ اور یورپ کے سائنسدان ہار مان گئے ہیں، مصنوعی طور پہ آب زمزم بنایا ہی نہیں۔ امریکہ اور یورپ کے سائنسدانوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ زمزم کا تجزیہ کر کے، سائیکلنگ کر کے زمزم جیسا پانی
مصنوعی طور پہ بنایا جائے. بڑی کوشش انہوں نے کی ہے, سر توڑ کوشش کے بعد وہ مان گئے ہیں کہ زمزم نشانی ہے رب کی ذات. زمزم جیسا پانی مصنوعی طور پر نہیں بنایا جا سکتا. حدیث پاک ہے, میرے آقا کریم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ, زمزم پینے سے پہلے جو دعا مانگو گے رب دعا قبول فرمائے. میرے آقا کریم نے جب حج فرمایا نا, طواف کیا ہے, نوافل ادا کر لیے ہیں طواف کے, آپ تشریف لائے ہیں چاہے زمزم, کتنے غلام ساتھ ہیں, اور پانی کھینچ کے, اس وقت ڈول سے پانی کھینچا جاتا تھا کنویں سے, حضور کی خدمت میں پیش کرنے کو تیار ہیں, پر میرے آقا کریم نے فرمایا میں خود ڈول کھینچتا ہوں. ڈول پانی سے بھرا ہوا ہے, آپ نے اس میں سے پانی پیالے میں ڈال کے نہیں پیا, بلکہ آپ نے ڈول کو ہی دہن پاک لگایا ہے. صحابہ خوش ہو گئے کہ آپ کچھ پانی نوش فرمائیں گے, باقی پانی ہمیں تبرک مل جائے گا, کیونکہ ڈول بھرا ہوا ہے. حضور نے کچھ پانی پیا ہے, نوش فرمایا ہے, باقی پانی آپ نے کنویں میں واپس انڈیل دیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم منتظر تھے کہ یہ تبرک ہمیں ملے گا اور آپ نے واپس کنویں میں ڈال دیا ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا تم تو میرے ساتھ ہو, آج نہیں کل پھر تمہیں تبرک مل جائے گا. میری نظر گئی قیامت تک آنے والے غلاموں, وہ حسرت کریں گے کاش ہم بھی کبھی اللہ کے نبی کے ساتھ سفر کرتے, ہم بھی بچا ہوا پانی پیتے. یہ میں نے کنویں میں اس لیے ڈال دیا ہے, زمزم کا پانی قیامت تک چلتا رہے گا, میرے امتی میرا تبرک پیتے رہے. زمزم پیاس بھی بجھاتا ہے, بھوک بھی مٹاتا ہے, یہ اس پانی کی خاصیت ہے. ماء زمزم لما شرب لہ, اور حدیث مطلق ہے کہ جس نیت سے پیو گے, زمزم پینے سے پہلے جو دعا کرو گے اللہ وہ دعا قبول فرما. ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ عشاء کی جماعت کھڑی ہونے والی تھی, صفیں بن چکی ہیں اور مجھے پیشاب شدت سے آیا ہے, پیچھے دیکھتا ہوں صفیں ہی صفیں ہیں, تو میں نے سوچا بھی باہر نکل کے جاؤں تو دورہ تو میاں تک پہنچتے ہوئے کافی وقت لگے گا اور راستہ بھی نہیں مل رہا اور پیشاب بھی شدت سے آیا, میں کیا کروں. میں نے زمزم پیا اس نیت سے, یا اللہ یہ جو مجھے حاجت ہو رہی ہے پیشاب کی یہ رک جائے. کہتے میں نے زمزم پیا ہے, مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ مجھے پیشاب کی ضرورت. عشاء پڑی ہے, رات بھر عبادت کرتا رہا ہوں, مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ مجھے اس قدر پیشاب نے کام کیا ہوا. اور کتنے بزرگوں کے ایسے واقعات ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا, میں نے زمزم اس نیت سے پیا کہ زمزم پینے سے میری بھوک مٹ جائے, زمزم پینے کی برکت سے اللہ نے میری بھوک کو مٹا. زمزم کا تحفہ تو یہاں بھی پہنچتا ہے, ضروری نہیں کہ وہاں جا کے بندہ زمزم پیے, یہاں بھی حجاج زمزم لاتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا جب زمزم پینے لگے تو اس سے پہلے دعا مانگیں, اور اس دعا میں ایمان پر خاتمہ اور قیامت کے دن حضور کا قرب, کیونکہ زمزم پینے سے پہلے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. کعبہ شریف کی چھت پہ پرنالہ لگا ہوا ہے جسے میزاب رحمت کہتے ہیں, وہ حتیم میں گرتا ہے. بارش ہو تو کعبہ شریف کی چھت کا پانی اس میزاب رحمت کے ذریعے حتیم میں گرتا ہے. یہ جو میزاب رحمت ہے اس کا منہ کس طرف ہے؟ آپ نے کسی ایڈریس پہ پہنچنا ہو, سڑک کے کنارے ہسپتال کا بورڈ لگا ہوا ہے, اوپر ہسپتال کا نام لکھا ہے, نیچے تیر کا نشان ہے. وہ تیر کے نشان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس طرف یہ تیر کا نشان جا رہا ہے تم اس طرف چلے جاؤ, مطلوبہ ایڈریس تک پہنچ جاؤ. تیر کا نشان یہی بتاتا ہے کہ
کہ اس نام تک پہنچنا ہے، اس ایڈریس تک پہنچنا ہے تو جدھر تیر کا نشان ہے ادھر چلے جاؤ، آگے وہ مطلوبہ ایڈریس تک پہنچ جاؤ گے۔ میزاب رحمت، کعبہ شریف کا پرنالہ، جب بارش ہوتی ہے پانی گرتا ہے تو مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے گرتا ہے۔ میزاب رحمت کا رخ ہے تو گنبد خضرا کی طرف ہے، گویا میزاب رحمت رحمت للعالمین کے دروازے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، اب ساقی شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ کعبہ کہتا ہے مجھ سے پوچھو روزہ رسول کی شان کیا ہے، اللہ کے محبوب نے میری طرف منہ پھیرا، اللہ نے مجھے قبلہ قرار دے دیا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، حضور اللہ کے محبوب ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جسے محبوب کبریا کے دروازے پہ حاضری نصیب ہو جائے۔ میزاب رحمت دعوت دے رہا ہے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ مکہ شریف میں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں، مناسک عمرہ ادا کیے جاتے ہیں، اور مدینہ شریف میں قبولیت کی مہر لگوائی جاتی ہے۔ من حج ولم یزرنی فقط جفانی، جو حضور سے جفا کرے پھر اس کی عبادات قبول کیسے؟ مدینہ منورہ میں قبولیت کی مہر لگوائی جاتی ہے۔ مدینہ منورہ دنیا کے شہروں کا سردار شہر۔ بعض لوگ موازنہ کرتے ہیں کہ کعبے میں یہ ہے، مدینہ منورہ میں یہ ہے، کون سا شہر افضل ہے؟ ہمارے علماء نے ایک تطبیق یہ لکھی ہے کہ مکہ شہر مدینہ سے افضل ہے، لیکن گنبد خضرا کے نیچے جو جگہ ہے وہ کائنات میں سب سے افضل ترین جگہ ہے، اس کا مقابلہ کوئی بھی کسی جگہ سے۔ جو گنبد خضرا کے نیچے جگہ ہے وہ مکے سے بھی افضل ہے، حتیم والی جگہ اور کعبے والی جگہ سے بھی افضل ہے، وہ عرش عظیم سے بھی افضل ہے، وہ جگہ جس نے جسم رسول کا بوسہ لیا۔ گنبد خضرا کے نیچے جو جگہ ہے وہ افضل ترین جگہ۔ مدینہ منورہ نبوت کا شہر ہے۔ مکان کا تعارف مکین کی وجہ سے ہوتا ہے، گھر کا تعارف گھر والے کی وجہ سے ہوتا ہے، گھر والا شان رکھتا ہے تو گھر شان رکھتا ہے۔ مدینہ منورہ کا تعارف حضور کی وجہ سے، یہ شہر رسول ہے۔ ہم جیسے اندھے کیا جانے، امام مالک سے پوچھیں مدینہ منورہ، سیدنا فاروق اعظم سے پوچھیں، دعا مانگتے ہیں اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک، یا اللہ اپنے محبوب کے شہر میں شہادت کی موت ہے۔ لوگ کہتے ہیں شہادت تو محاذ پہ ملے گی جہاں جہاد ہو رہا ہے، آپ شہادت کی دعا بھی کرتے ہیں اور مدینہ منورہ سے باہر بھی نہیں نکلتے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں چاہتا ہوں شہادت ملے پر شہر رسول میں شہر رسول نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بلوائیوں نے حملہ کیا ہے، آپ کو مشورہ دیا گیا کہ مکان کی پچھلی طرف سے دیوار توڑیں، مکہ شریف تشریف لے جائیں، آپ نے فرمایا میں شہر رسول نہیں چھوڑا، شہر رسول نہیں چھوڑا، شہید ہو گئے۔ امام مالک عباسی خلیفہ آیا، 3000 درہم آپ کی خدمت کی کہ دینی مقاصد میں استعمال کر لیں۔ کچھ دن رہا مدینہ منورہ، جاتے ہوئے کہنے لگا آپ نے کتاب لکھی ہے المعطا، تو آپ میرے ساتھ چلیں دارالخلافہ بغداد، میں وہاں کے علماء کو قائل کرتا ہوں، سرکاری طور پہ اس کتاب کو جاری کروا دیتا ہوں،
آپ میرے ساتھ چلیں دارالخلافہ۔ آپ نے وہ 3000 سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، وہ 3000 واپس کیے اور کہا یہ وہ 3000 ہیں جو تم نے مجھے دیے تھے، یہ واپس لے لو، یہ اس لیے کہ تم یہ نہ کہو میں تو تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہوں اور تم میری بات نہیں مانتے، یہ لو 3000 درہم جو تم نے مجھے دیے تھے۔ جہاں تک مدینہ منورہ چھوڑنے کا مسئلہ ہے، میں نے تو دوسرا حج نہیں کیا، میں تو مدینہ منورہ چھوڑ کے دوسرا حج کرنے مکے نہیں گیا، اور تو کہتا ہے کہ میں مدینہ چھوڑ کے دارالخلافہ چلا جاؤں، میں مدینہ منورہ نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت امام مالک کا مزار آج جنت البقیع میں موجود ہے۔ ہم جیسے اندھوں کو کیا پتا کہ اس شہر کی عظمت کیا ہے۔ مدینہ منورہ نبوت کا شہر، صحابیت کا شہر، ولایت کا شہر، صالحیت کا شہر، تاریخ ساز شہر، نزول قرآن کا شہر، مصدر حدیث کا شہر۔ مدینہ منورہ حضور کی نشانیوں کا شہر، حضور سے پیار کرنے والے پہاڑ اس شہر میں ہیں۔ سب سے زیادہ صحابہ کے مزارات مدینہ منورہ میں، فرمایا 10,000 صحابہ قیامت کے دن جنت البقیع سے اٹھائے جائیں۔ مدینہ منورہ میں قدم قدم پر انوارات، ایک ایک ذرہ سورج اور چاند سے زیادہ روشن ہے۔ ہم تو بچپن سے ہی یہ دعا پڑھتے رہے، سنتے رہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری، دن رات تیری۔ میرے آقا گزرے ہیں حضرت ام معبد کے گھر سے، بیمار بکری ٹھیک ہو گئی، برکتیں آ گئیں، بیماریاں دور ہو گئیں، خشک درخت ہرا ہو گیا۔ حضرت ام معبد کے گھر خشک درخت تھا، ہرا ہو گیا۔ حضور نے وہاں بیٹھ کے وضو فرمایا، جہاں سے گزرے ہیں وہاں تو رحمتیں لٹاتے گئے، تو جہاں تشریف فرما، جہاں ڈیرا لگا لیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان۔ حضرت یوشع بن نون کے تھیلے میں بھنی ہوئی مچھلی ہے، 15ویں پارے کے آخری رکوع میں ہے، سورہ کہف۔ مجمع البحرین کے مقام سے گزرے، بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے پانی میں کود گئی۔ آگے ایک مقام پہ جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا واپس چلو، جہاں وہ مردہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی وہاں خضر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ خضر جس فضا میں سانس لے رہے ہیں وہاں مردہ مچھلی لے آؤ، زندہ ہو گئے۔ جہاں خضر بیٹھے ہیں اس کی فضا حیات بخش ہے، تو جہاں خضر کے بھی خضر بیٹھے، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، سب سے اولا و اعلیٰ۔ جہاں خضر بیٹھے ہیں وہاں مردہ مچھلی زندہ ہو جاتی ہے، جہاں خضر کے بھی خضر بیٹھے ہیں وہاں مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے۔ دل چمکائے جا رہے ہیں مدینہ منورہ۔ بندہ ایک حاضری دے کے آئے نا، مواجہ شریف کے آگے سے گزر کے آئے، محسوس کرتا ہے میں وہ نہیں ہوں جو پہلے۔ مواجہ شریف کے آگے گزرنے سے ہی ایک ایسی تبدیلی وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ ہم جیسے بندوں کو کیا پتا ہے؟ مدینہ منورہ دیکھنے کے لیے صرف بصارت کافی نہیں، بصیرت کی ضرورت۔ صرف بصارت سے مدینہ منورہ نہیں دیکھا جا سکتا، بصیرت کی ضرورت۔ حضرت داتا صاحب کا سلسلہ ہے جنیدی سلسلہ۔ داتا صاحب کا سلسلہ کون سا ہے؟ حضرت جنید بغدادی کا۔ اس سلسلے میں ایک بزرگ ہیں حضرت امام شبلی۔ شبلی مسجد نبوی میں بیٹھتے ہیں، کتاب الحج کے اندر یہ واقعہ موجود۔ وہاں حرمین شریفین کی یہ خاص شانیں ہیں کہ مسجد حرام مسجد نبوی کے اندر نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ یہاں نہیں مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی۔ ہاں اگر کچھ مجبوری ہو، سخت بارش لگی ہے یا سخت گرمی ہے، تو میت مسجد سے باہر رکھ کے کوئی ایسی صورت ہو تو مسجد میں صفیں بن سکتی ہیں،
نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن میت کو مسجد میں نہیں لایا جا سکتا، اس کے لیے چند قیودات ہیں۔ تو کوئی کہتا ہے کہ جو ہاں مسجد حرام میں، مسجد نبی میں تو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، تو یاد رکھیں یہ ان جگہوں کے خاص مسائل ہیں جن پر آگے مسئلہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جن پر آگے مسئلہ قیاس، مسجد حرام میں مرد اور عورت کٹھے طواف کر رہے ہیں، یہاں کٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گئے کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو اس حد تک ہی ہوتے ہیں، آگے ان سے مسائل قیاس نہیں کیے جا سکتے۔ یہ شریعت میں جائز ہے، چونکہ کعبہ شریف کے طواف میں مرد اور عورت اکٹھے ہیں، لہذا سنبڑیال کی اس مسجد میں بھی مرد اور عورت اکٹھے نماز پڑھیں نہیں۔ وہ جو مسئلہ ہے وہ اس جگہ کے ساتھ خاص ہے، اس پر آگے شریعت کا مسئلہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہ قیودات کے ساتھ وہاں اجازت۔ اب مسجد نبی میں میت لائی گئی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، حضرت امام شبلی نے دل کی آنکھوں سے دیکھا، کہا میت اتنی بڑی بدکار ہے، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، یہ تو بہت بدکار شخص تھا، اس کی میت کیوں لائی گئی مسجد نبوی میں؟ حضرت امام شبلی اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں کہ میں نے دل کی آنکھوں سے کشف کی نظر سے دیکھا ہے، یہ بہت بڑے بدکار کی میت ہے، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے نہیں پڑھی، کچھ شاگردوں نے اٹھ کے پڑھ لی، نماز جنازہ سے لوگ فارغ ہوئے، میت اٹھا کے دفنانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ اب شبلی اٹھے، دوڑ کے گئے، میت کو کاندھا دیا، رو رہے ہیں۔ شاگردوں نے کہا پہلے تو آپ کہتے تھے یہ بہت بڑا بدکار ہے، اب میت کو کاندھا دے کے رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت شبلی نے فرمایا میں مراقبے میں بیٹھا رسول اللہ کی زیارت۔ آپ نے فرمایا شبلی تو نے جنازہ نہیں پڑھا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا یہ بہت بڑا بدکار تھا، اس کے بڑے بڑے گناہ دیکھ کے میرا دل نہیں کیا نماز جنازہ پڑھنے۔ سنبڑیال کے غیور مسلمانوں ذرا دل کے کانوں سے سننا، میرے آقا کریم نے فرمایا شبلی تیری نظر اس کے گناہوں پر پڑی ہے کہ گناہ بڑے ہیں، میرے دروازے پر نہیں پڑے کہ دروازہ کتنا بڑا ہے۔ یہ دروازہ رحمت للعالمین کا دروازہ ہے، تو نے یہ تو دیکھا کہ گناہ بڑے ہیں، یہ نہیں دیکھا دروازہ کتنا بڑا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ شعر آج بھی مواجہ شریف کے درمیان جو ستون ہے ان پہ لکھا ہوا ہے، اور یہ اشعار کتاب الاذکار میں امام یحییٰ شرف الدین نبوی نے لکھے۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اس روزے میں کیا ہے؟ اس روزے میں بخشش کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اس روزے میں جود ہے اور کرم ہے۔ جود کسے کہتے ہیں، کرم کسے کہتے ہیں؟ جبکہ دونوں میں سخاوت کا معنی ہے، دینے کا معنی ہے۔ جود میں بھی عطا، کرم میں بھی عطا، جود میں بھی سخاوت، کرم میں بھی سخاوت، جود میں بھی دینے کا معنی ہے، کرم میں بھی دینے کا معنی ہے۔ پھر بولنے والے نے دو لفظ کیوں بولے، ایک ہی کافی تھا؟ علماء فرماتے ہیں جود کا معنی ہے مانگنے پہ دینا، کرم کا معنی ہے مانگے بغیر دینا۔ کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی، میت لائی گئی ہے، بندہ فوت ہو چکا ہے، میت لائی گئی ہے، میت کو بھی برکتیں مل رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ کرم۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ مدینہ منورہ ہر پہلو سے عظمت اور شان والا شہر ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ چونکہ 15 شوال کو احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہوئے، وہ بھی آج موضوع میں ان کا ذکر بھی شامل ہے۔ مدینہ منورہ کی جو زیارتیں ہیں ان میں بڑی خاص زیارت حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے۔ امام بہقی نے
دلائل النبوہ کے اندر بہت ساری روایات نقل کی ہیں، جن میں حضرت فاطمہ خزاریہ ان کی بھی ایک روایت ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میں شہدائے احد کے مزارات پہ گئی اور میں نے سلام کیا تو مجھے حضرت امیر حمزہ کی آواز میں سلام کا جواب سنائی. علامہ بہقی نے دلائل النبوہ میں کئی روایات نقل کی ہیں کہ شہدائے احد آج بھی سلام کا جواب دیتے ہیں. کسی کو سنائی دیتا ہے، کسی کو نہیں سنائی دیتا، لیکن جو وہاں حاضری دیتا ہے شہدائے احد کو سلام کرتا ہے، شہداء اس کو سلام کا جواب دیتے ہیں. اب ذرا دل تھام کے بتائیں، جسے شہدائے احد کہیں تیرے اوپر سلامتی ہو، شہدائے احد سلام کا جواب دیں تو زائر کی جھولی میں کیا کچھ رحمتیں ڈالی جاتی ہیں. شہدائے احد کی بارگاہ میں جا کے جو دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو امیر کیوں کہا جاتا ہے؟ نام تو ہے حمزہ، نام کیا ہے؟ حمزہ کا معنی ہے شیر. حضور کے ساتھ آپ کے جو رشتے ہیں وہ صرف ایک رشتہ نہیں کہ آپ چچے ہیں، یہ مشہور رشتہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ حضور کے کیا ہیں؟ چچا ہیں. دوسرا رشتہ یہ ہے خالہ زاد بھائی. میرے آقا کریم کی والدہ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی چچا زاد بہن حالہ وہ والدہ ہے حضرت امیر حمزہ. حضرت بی بی آمنہ کی چچا زاد بہن وہ ماں ہے حضرت امیر حمزہ کی. تو اس رشتے سے حضرت امیر حمزہ حضور کے خالہ زاد بھائی. دو رشتے ہو گئے، چچا بھی ہیں، خالہ زاد بھائی بھی. تیسرا رشتہ، حضور نے جن ماؤں کا دودھ پیا ہے اور وہ آپ کی رضائی مائیں ہیں، ان میں ایک بی بی ہیں حضرت صوبیہ، جنہیں صویبہ بھی پڑھتے ہیں. صوبیہ، یہ جو صوبیہ ہیں یہ حضور کی بھی رضائی ماں ہیں اور حضرت امیر حمزہ کی بھی رضائی ماں ہے. حضرت امیر حمزہ نے بھی ان کا دودھ پیا ہے. تو تین رشتے ہو گئے. حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا بھی ہیں، حضور کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں. اور تیسرا رشتہ، یہ حضور سے بڑی محبت فرماتے تھے. میرے آقا کریم نے اعلان نبوت کیا، ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. دور جاہلیت میں بھی حضرت امیر حمزہ برائیوں سے بچے ہوئے تھے. پہلوانی کا شوق تھا، شکار کا شوق تھا. شکار کر کے گھر آئے، آپ کی بہن حضرت صفیہ، انہوں نے فرمایا آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو. بھائی نے کہا میں خوش ہوں، شکار کرنے گیا تھا، کامیاب ہو کے آیا ہوں. بی بی صفیہ کہتی ہیں آپ تو بڑے خوش ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا سلوک کیا؟ اس نے نازیبا الفاظ بولے ہیں، حضور کا دل دکھایا ہے. حضرت امیر حمزہ نے ابھی کلمہ نہیں تھا پڑھا، پر وہ جو خونی رشتہ تھا اس کے جوش میں اٹھے اور لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ عمر بن حشام کہاں ہے، عمر بن حشام کہاں ہے، عمر بن حشام کہاں ہے. ابو جہل کا یہ نام تھا. ہاتھ میں کمان پکڑی ہے. ابو جہل مل گیا، حرم میں بیٹھا ہوا. آپ نے فرمایا کیا تو نے حضور کا نام پاک لیا، ان کو یہ الفاظ بولے ہیں، ان کا دل دکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں. وہ غصے سے کہتا ہے ہاں، اور پھر لفظ بولتا ہے آپ کے ہاتھ میں کمان تھی، آپ نے ماری اس کے ماتھے، زخم ہوا، پیچھے گرا، اور پھر آپ نے تلوار نکالی. فرمایا اٹھو اور میرے وار کا جواب دو. قبیلے کے لوگ بھاگے، ابو جہل کے قبیلے کے لوگ. ابو جہل نے ان کو روکا. اس نے کہا حمزہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، میں نے ہی زیادتی کی تھی، کوئی آگے نہ بڑھے. اس وقت حضرت امیر حمزہ نے فرمایا آج کے بعد میں محمد کے ساتھ. آئے حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ خوش ہو جائیں، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا چچا میں بدلے لے میں بدلہ لے کے خوش نہیں ہوتا.
جناب امیر حمزہ عرض کرتے ہیں پھر آپ اس بات سے خوش ہوں گے؟ فرمایا میں خوش ہوں گا اگر آپ حق کو تسلیم کر لیں۔ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا میرے کلمہ پڑھنے سے خوش ہوں گے تو پھر خوش ہو جائیں، میں مانتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول۔ دو باتیں پتہ چلی، ایک تو یہ کہ حضور بدلے لینے نہیں آئے، ہم انتقام لے کے خوش ہوتے ہیں، حضور بدلہ لے کے خوش نہیں ہوتے۔ دوسری بات حضور نے فرمایا میں خوش ہوں گا اگر تم حق کو تسلیم کر لو۔ حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا، یا رسول آپ خوش ہو جائیں، میں مانتا ہوں آپ اللہ کے رسول۔ حضور کو خوش کرنے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، شرک تو نہیں کیا۔ بعض لوگ شرک کی بھی منمانی تعویلات کرتے ہیں، حضرت امیر حمزہ نے حضور کو خوش کرنے کے لیے کلمہ پڑھا۔ پھر بلے شاہ قصوری کہتے ہیں پنجے وقت پڑھے نمازاں تنو لوکی آکھن نمازی، جنگ کر کے تو کرجت آئیوں تنو لوکی آکھن غازی، چڑھ انصاف دی کرسی بیٹھو تنو لوکی آکھن قاضی، بلے شاہ تو کچھ بھی نہ کھٹیا جے تو یار نہ کیتا، یہ تو یار نہ کیتا، یہ تو یار نہ کیتا، اس پر باپ راضی اس پر خدا راضی، حدیث سنیے نا۔ اگر باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے تو پھر حضور کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ جس پر حضور راضی ہیں اس پر خدا راضی، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت، حضور کی بیعت خدا کی بیعت، اور حضور کی رضا خدا کی رضا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں آپ کے چچا شامل ہوئے، امیر کیوں کہتے ہیں؟ ابھی وہ سوال تو باقی ہے، اس کا جواب بعد میں دیتا ہوں، پہلے میرے ذہن میں یہ نکتہ آیا کہ جب کلمہ پڑھا نا آپ نے حضرت امیر حمزہ نے اللہ کی حمد بیان کی اور حضور کی نعت لکھی۔ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، اسے مرج البحرین کہتے ہیں۔ مرج البحرین وہ شاعرانہ کلام ہوتا ہے جس میں حمد بھی ہو نعت بھی ہو، کلام ایک ہی ہو، ایک ہی کلام میں دونوں چیزیں بیان ہو، حمد بھی نعت بھی، اسے کہتے ہیں مرج البحرین۔ حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا تو فرمایا، اس وقت آپ نے یہ کلام لکھا، فَحَمِدْتُ اللَّهَ حِينَ هَدَى فُؤَادِي إِلَى الْإِسْلَامِ وَالدِّينِ الْحَنِيفِ أَحْمَدُ مُصْطَفَى فِينَا مُطَاعٌ فَلَا تَغْشَوْهُ بِالْقَوْلِ الْعَنِيفِ۔ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، اس نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، اس نے میرا سینہ اسلام کے لیے۔ علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، یہ آیت حضرت امیر حمزہ کی شان میں نازل، جب آپ کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا۔ تفسیر روح البیان میں یہ آیت حضرت امیر حمزہ کی شان میں نازل ہوئی، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ۔ جس ہوتا ہے، علامہ محمود آلوسی نے تفسیر المعانی میں لکھا ہے، یرون الحق بنورہ ویرون من العرش الی تحت الثری، جو مقام نور پہ فائز ہوتا ہے وہ نگاہ اٹھائے عرش تک ہر شے نظر آتی ہے، نگاہ جھکائے تحت الثری تک ہر شے نظر آتی ہے۔ پھر وہ وضو کا پانی دیکھ کے بتا دیتا ہے کس نے وضو کیا ہے اور وضو نے کون سے گناہ دھوئے ہیں۔ کیوں؟ فَهُوَ عَلَى نور من ربہ، حضور کی حدیث پاک ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے وہ مقام نور پہ فائز ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، نظر تو الی بلاد اللہ جماع کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں دنیا کے تمام شہروں کو ہتھیلی پہ اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ غوث اعظم کی نظر اتنی ہے، وہ امیر حمزہ جن کے لیے آیت نازل ہوئی فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، ان کی نظر کا عالم کیا ہو۔ نعت میں آپ لکھتے ہیں، احمد فینا احمد مصطفیٰ فینا مطاع، حضور اللہ کے چنے ہوئے خاص الخاص بندے ہیں، آپ کی اطاعت کی جاتی ہے، آپ پیچھے چلنے نہیں آئے، آپ رہنمائی کرنے آئے۔
آگے جو کچھ آپ نے لکھا ہے نا، فلا تخشوا بالقول العنیف، حضور کا ذکر کرتے ہوئے ماڑا لفظ نہ بولنا، کمزور لفظ نہ بولنا۔ اگر کمزور لفظ بولو گے تو تم نے حضور کی شان پہ پردے ڈال دیے۔ حضور کا ذکر کرنا ہے تو لفظ بھی خاص بولنا۔ ابو جہل کے مقابلے میں اس پہلے لشکر کے امیر حضرت امیر حمزہ بنا کے بھیجے گئے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا، ہجرت کے بعد پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ مسجد قباء۔ تو پہلی چیزیں کون سی ہیں؟ پہلے مؤذن کون سے ہیں؟ حضرت بلال۔ تو اس طرح اسلامی تاریخ میں کافروں سے جہاد کے لیے جو لشکر بھیجے گئے، پہلا لشکر جو بھیجا گیا ہے اس کے امیر حضرت امیر حمزہ بنائے۔ پہلا جھنڈا حضور نے دے کے بھیجا ہے، سفید رنگ کا جھنڈا حضرت امیر حمزہ کو دے کے بھیجا۔ ابو جہل 3000 افراد کے ساتھ لشکر لے کے جا رہے ہیں۔ کتنے افراد ہیں؟ 3000۔ حضرت امیر حمزہ کو حضور نے صرف 30 آدمیوں کے ساتھ بھیجا۔ وہ 3000 کے ساتھ تھا، 3000۔ حضرت امیر حمزہ کے ساتھ صرف 30 آدمی تھے۔ وہ 30 سے ڈر کے بھاگ گیا، اور قبیلہ جوہینہ کے سردار نے حضرت امیر حمزہ سے معافی مانگی ہے اور آپ کو روکا ہے۔ آپ فتح یاب ہو کے واپس آئے، اس لیے آپ کو امیر کہا جاتا ہے کہ آپ اسلامی تاریخ میں پہلے لشکر کے امیر بنا کے بھیجے۔ اور بھی کئی حکمتیں ہوں گی، ایک حکمت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ احد کے میدان میں 3000 کافر، 700 مسلمان صحابہ کرام۔ احد کے میدان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کے آغاز میں واشی نامی ایک حبشی غلام، اسے اس کے مالک جبیر نے کہا تھا کہ میرے چچا کو حضور کے چچا نے حضرت امیر حمزہ نے بدر میں قتل کیا ہے، تو اگر تم امیر حمزہ کو شہید کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ واشی کہتا ہے مجھے جنگ سے اور کوئی مطلب نہیں تھا، بس ایک ہی مقصد تھا کہ میں آزاد ہو جاؤں۔ میں ایک پتھر کے پیچھے، چٹان کے پیچھے موقع کی تلاش میں بیٹھا تھا کہ مجھے حمزہ اکیلے ملیں تو میں آپ کو، یہ چھوٹا نیزہ چلانے کا ماہر تھا، واشی جو تھا چھوٹا نیزہ مارنے میں ماہر تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر کو زمین پہ گرایا ہے، اس وقت آپ کے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹا ہے، پہلے سے یہ واشی انتظار میں تھا اور نشانہ لے رہا تھا، اس نے زور سے نیزہ پھینکا ہے، وہ آپ کے پیٹ مبارک سے دوسری طرف نکل گیا ہے۔ آپ نے واشی کی طرف بڑھنا چاہا ہے لیکن اتنا خون بہا ہے کہ جسم میں سکت نہیں رہی، آپ گر گئے ہیں، اور واشی نے آگے بڑھ کے پھر آپ کا سینہ چاک کیا ہے، آپ کا دل مبارک، پھر ہندا نے آ کے آپ کے ہونٹ کاٹے ہیں،